أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان آج جون 1968 کی 6 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ 9 میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہیں. آج 6 آیت ہمارے سامنے ہے. آیت ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرت ام لم تنذرہم لا یؤمنون وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کریم کے پڑھنے کا جو ہمارا قدیم انداز چلا آ رہا ہے اور جو ہمارے ہاں ترجمے مروج ہیں ان کی روح سے آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ کی ان ابتدائی 5-6 آیات میں ہی انسان اتنا الجھتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اتنا ہی نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی بلکہ ایک اور کشمکش شروع ہو جاتی ہے. یعنی پہلے یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں ان تراجم کی روح سے اور اس مفہوم کی روح سے عرض کر رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے نئے طبقے کو جو ذرا سوچ سمجھ کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے بجا طور پر ایک شکایت پیدا ہوتی تھی. یہاں تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وہ کہتا یہ ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے، یہ ان کے لیے ہدایت ہے. اس مرحلے سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. یہ بات آ گئی ہے. یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ یہ جو مفہوم ہمارے ہاں مروج تھا وہ یہ نہیں ہے. کہا اس نے یہ ہے کہ یہ زندگی کی منزل مقصود کی طرف اس تک پہنچنے کے لیے ایک متوازن اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر محفوظ منزل تک پہنچنا چاہیں. تو بات صاف ہو گئی کہ رہنمائی کی ضرورت ہی اسے ہوتی ہے جو آمادہ بسفر ہو، جو کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہو اور بحفاظت پہنچنا چاہتا ہو. لیکن اس پرانے ترجمے اور پرانے منہ سے پہلا الجھاؤ یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو ان کو ہدایت کی کیا ضرورت، اور یہاں سے جو قدم آگے چلتا تھا تو اگلی آیت یہ سامنے آتی تھی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم لم تنذرہم لا یؤمنون. کہ یہ جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے چاہے تو ان کو اس سے آگاہ کرے نہ آگاہ کرے وہ تو ایمان لائیں گے نہیں. ہدایت ہے ان کے لیے جو پہلے ہی متقی ہیں. جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ہے چاہے تو ڈرائے یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان لائیں گے نہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ جب تک قرآن کو میں ثواب کی خاطر پڑھا جائے اس وقت تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچنے کے لیے جو کوئی رکا اس کے سامنے یہ کشمکش آتی ہے کہ یہ ہے پھر یہ کیا کتاب. متقی جو ہیں آلریڈی ان کے لیے ہدایت، جو کافر ہیں ان کے لیے برابر. ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ تو ایمان لائیں گے نہیں. پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ صاحب وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، کیوں ان کے لیے برابر ہے چاہے ان کو تو آگاہ کرے یا نہ کرے آگاہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. چل بھائی
یہ کتاب عظیم آئی ہے نوع انسانی کے لیے صحیح راستہ دکھانے کو، اور کیفیت اس کی یہ کہ جو آلریڈی متقی ہیں ان کے لیے ہدایت، جو کافر ہیں ان کے لیے برابر ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ خدا نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی۔ بہت اچھا، خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، کانوں میں ڈانٹ لگا دیے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تاکہ وہ اس کتاب سے کوئی رہنمائی حاصل ہی نہ کر سکے۔ یہ کچھ کر دیا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ چلو سبسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کے آگے ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا سخت عذاب دیں گے ہم۔ اور فرمایا آپ نے برادران عزیز، یہ جو ہماری نئی جنریشن کو الجھاؤ پیدا ہو رہے تھے قرآن کریم کے سمجھنے کے سلسلے میں، ان کی نوعیت کیا تھی؟ ان کا جواب ماتھے کے شکن اور لاحول کی گالی نہیں تھا۔ وہ سمجھنا چاہتے تھے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب بات بڑی صاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں یہ کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے، عربی زبان میں اسے مومن کہیے، مومن ہو گئے، یہ غلط ہے۔ یہاں صیغہ جو ہے فعل کا استعمال ہوا ہے، اور مقامات میں بھی یہی چیز آئے گی۔ فعل کے معنی ہے ورب، اس کے معنی ہوتے ہیں کچھ کرنا، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ مومن یا مسلمان ہو گئے، نہیں، بالکل نہیں۔ الذین یؤمنون، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز ہے جسے کچھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے پوری تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ پیدائش کے اعتبار سے کوئی بچہ مومن یا مسلم نہیں ہوتا، اسے مومن بننا پڑتا ہے، اسے کچھ کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں ایمان لے آیا۔ کوئی بچہ بی اے نہیں ہوتا پیدائش کے اعتبار سے، اسے گریجویٹ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اس لسٹ میں آتا ہے جسے آپ گریجویٹ کی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا ہے یہ چیزیں ایکوائر کرنے کی ہیں، یہ حاصل کرنے کی ہیں، کچھ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے لیے یہ فعل کا استعمال ہوا ہے وہاں۔ جس طرح سے کوئی بچہ عزیزان ایمان پیدائش کے اعتبار سے مسلمان یا مومن نہیں ہوتا، اسی طرح کوئی بچہ پیدائش کے اعتبار سے کافر بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح وہاں فعل استعمال ہوا ہے، یہاں بھی فعل استعمال ہے، ان الذین کفروا، یہ بھی کچھ کرنا ہے، یہ کوئی مثبت چیز ہے۔ جو یہ کچھ کرے گا اسے آپ کافر کہیں گے۔ کافرون، کفر کرنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان، اور جو ہمارے گھروں میں پیدا نہیں ہوا وہ کافر۔ بنیادی تصور ہی غلط ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے صرف انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے خود کچھ بننا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے مومن نہیں بنتا تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے آگے جو بات آئے گی، اگر وہ کافر نہیں بنتا تو کافر نہیں ہوتا۔ بات ذرا مشکل سی ہے، میرا خیال ہے شاید اس لیے کہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، لیکن ابھی آسان ہو جائے گی یہ بات۔ قرآن کی کوئی بات مشکل نہیں ہوتی، نئی ہمارے لیے ضرور ہوتی۔ کاف فے رے اس کا مادہ ہے، اس کے بنیادی معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں۔ یہ تو کچھ کیا جاتا ہے، کچھ چھپایا جاتا ہے، ڈھانپا جاتا ہے۔
قرآن کریم کے مقامات میں. اور پھر یہ کفر اور ایمان تو بنیادی چیزیں ہیں، اگر اس کی بھی تفصیل اور تشریح اور تفسیر قرآن خود نہیں دے گا تو اور کن چیزوں کی دے گا؟ سارے قرآن میں یہی تشریح بھری پڑی ہے. ایمان لانا کسے کہتے ہیں، کفر کرنا کسے کہتے ہیں؟ ملخص ان کا یہ ہے، حق کہتے ہیں ٹھوس سچائیوں، ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھنے والے، ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھنے والے، ڈھانپنا. اور آپ آگے دیکھیں گے چل کر کہ ہمارے نزدیک تو صرف خدا کا انکار جو ہے وہی کفر ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کا انکار اس سے زیادہ کفر ہے. انسان کا اپنی صلاحیتوں کو دبائے ہوئے رکھنا یا دوسروں کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہ دینا، ان کو نشو و نما پانے نہ دینا، ان کو دبائے رکھنا، ان کو چھپائے رکھنا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے دینا اور دوسروں کی صلاحیتوں کو دبائے چھپائے رکھنا، نشو و نما نہ ہونے دینا. یہ لفظ شکر کے مقابلے میں بھی آیا ہے قرآن میں. ہمارے ہاں بھی کفران نعمت شکر کے مقابل میں کہتے ہیں. جب میں آؤں گا شکر پہ تو وہاں تفصیلاً عرض کروں گا. شکر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا لبالب بھر جانا، ابھر کر نکھر کر سامنے آ جانا. تو کفر کے معنی ہوتا ہے اس طرح سے نہ ہونے دینا. یہ تمام نعمتیں جو خدا نے نوع انسانی کی نشو و نما کے لیے دی ہیں، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ان کو ابھار کر سامنے لاؤ، ہر ایک سے بھرپور طور پر ان کو دو، اور ان کو چھپا چھپا کے رکھنا، پوشیدہ رکھنا، سامنے نہ آنے دینا تاکہ دوسروں کی نشو و نما نہ ہو سکے. یہ شکر کے مقابلے میں کفر ہے. تو کفر ہے ٹھوس سچائیوں کو پوشیدہ رکھنا. میں ٹھوس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عربی زبان میں حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ٹھوس نتیجے کی شکل میں ریالٹی یا ٹروتھ سامنے آئے. ایبسٹریکٹ ٹروتھ جو ذہنوں کے اندر محض ہوتا ہے اس کو نہیں وہاں حق کہا جاتا. وہ حق کی ایک ایسی شکل ہوتی ہے جو عالم امر سے متعلق ہوتی ہے. ہمارے لیے الحق یا حق وہ شے ہے جو زندگی کے تقاضوں کے اوپر پوری طرح سے فٹ آ جائے اور ٹھوس نتائج کی شکل میں ریالٹی اور ٹروتھ سامنے آ جائے، وہ الحق ہوتا ہے. اس حق کو چھپائے رکھنا، یہ ابدی حقائق جو ہیں انہیں پوشیدہ رکھنا، اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے دینا، سامان نشو و نما کو ڈھانپ کر پوشیدہ رکھنا، یہ ساری چیزیں کفر کے اندر آتی ہیں. بنیادی طور پر اس کے معنی یہ ہیں. اب کفارہ کے معنی ہوں گے یہ کچھ کرنا. اب آگے چلیے. قرآن کہتا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کچھ کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں زندگی کے آنے والے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے. کیا کچھ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کی اس طرح ہیں. الفاظ تشریحات تو سارے قرآن میں الحمد سے والناس تک چلی آئیں گی، اس لیے کسی ایک نشست میں تو ان کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن بہرحال ہم نے جو اس دفعہ نہج اختیار کیا ہے، اسلوب اختیار کیا ہے درس کا، اس میں نصاب کے طور پر کم از کم اس کے مبادیات جو ہیں انہیں تو سامنے لانا ضروری ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ چھپائیں گے اسی چیز کو جو آپ کے سامنے پہلے آئی ہوگی، آپ کے پاس ہوگی، آپ کو اس کا علم ہوگا. اسی لیے قرآن کریم کی روح سے کفر یہ ہے کہ کسی کے سامنے حقائق لائے جائیں، اس کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے اور اس کے بعد وہ اس چیز کو چھپائے، انکار کرے. چھپانے کی جہت سے اس کے معنی انکار کے آتے ہیں. میں یہ چیز جو تھی کہنا بھول گیا. ایک شخص ایک چیز کو چھپاتا ہے
اور اس کے معنی یہ ہے کہ جب اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے. اگر وہ اس کے بعد وہ فوراً کہہ دے کہ نہیں میں نے رکھی ہوئی ہے، چھپا کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ چھپانا کیا ہوا اس کا لازمی نتیجہ انکار ہوتا ہے. یہ اس کے ثانوی معنی ہیں، کفر کے معنی انکار کے. اور پھر جب وہ اس کے اوپر شدت سے کاربند ہوتا ہے، اس کے مخالفت کرتا ہے، روک تھام کرتا ہے، تو پھر اس کے معنی سرکشی کے بھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی طور پر نہ کافر ہوتا ہے نہ مسلمان یا مومن ہوتا ہے. اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا نتیجہ ایمان ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے. کفر ہوتا ہے حقائق کو چھپانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حقائق اس کے سامنے آئے ہوئے ہوں. جس کے سامنے حقائق آئے ہی نہیں ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ چھپا لیے ہیں اس نے حقائق، یہ کہنا ہی غلط ہے. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. سورہ محمد 47 آیت، سورت 32 آیت. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، میں یہی لفظ ترجمہ کرتا جاؤں گا، اور وہ خدا کے راستے کی طرف لوگوں کو آنے سے روکا انہوں نے یا روکتے ہیں، اور یوں خدا کے اس پیغامبر کی مخالفت کرتے ہیں. آگے ہے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے سامنے زندگی کا صحیح راستہ ابھر کر آ گیا تھا. آپ دیکھیے ہدایت کا، زندگی کے صحیح راستے کا، حقائق کا کسی کے سامنے ابھر کر نکھر کر واضح طور پہ آ جانا، اس آ جانے کے بعد اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ ہوا کفر. بیان حقیقت کے بعد سورہ کہف 18/29. قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، ان سے کہہ دو کہ یہ ہے الحق تمہارے رب کی طرف. کھول کر ان کے سامنے رکھو. اور اس کے بعد ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اب جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر دے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. آپ دیکھتے ہیں کہ یومن بھی کچھ کام کرنے کا ہے، الحق سامنے آئے پھر اسے وہ علی وجہ البصیرت تسلیم کر لے. فالیوم اس طرح سے اس کے سامنے آئے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. فالیکفر، دیکھا یہ کام کرنے کا ہے، ریجیکٹ کرنے کا ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، جب یہ الحق کسی کے سامنے آ جائے. مجھے پوری طرح احساس ہے ان حالات اور کشمکشوں کا جو آپ کے دل میں اس وقت ابھر رہے ہیں. قرآن اس کی طرف آئے گا، تھوڑا سا انتظار کیجئے کہ جن کے سامنے الحق آیا ہی نہیں پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی. قرآن بتاتا ہے. لیکن ابھی تو یہ سمجھتے جائیے کہ یہ جب آپ کسی کے سامنے ایک حقیقت سامنے پیش کریں گے، سمجھائیں گے، سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی، اس کے بعد اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے، اس کو سامنے نہیں لاتا ہے، تو یہ کفر ہے. چلیے یہ جو الحق جب سامنے آ جائے، دلیل و برہان کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے حقائق ان کے سامنے ہوں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان ان چیزوں سے انکار کرتا ہے. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. کہتا پہلی چیز یہ کہ ان اہل کتاب کے سامنے یہ حقائق آ گئے. یہ نہیں کہ وہ جو حقائق تھے وہ ایسے تھے کہ ان کے نزدیک ناقابل تسلیم تھے، محکم دلائل نہیں تھی، علم و بصیرت کی کسوٹی پہ پورے نہیں اترتے تھے. کہتا یہ نہیں، محض اس ضد کی بنا پر کہ یہ ہمارے گروہ میں سے کیوں نہیں ہے، یہ نبی اسرائیل گروہ میں سے کیوں ہے، اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، باغیم بین ضد کی بنا پر. تو پہلی چیز یہ ہے کفر ہوا ہے ضد کی بنا پر.
2/90 2/90. اسی میں ذرا آگے چلتے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن بَعْدِ بَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ. ان اہل کتاب میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ الحق ان کے سامنے اس طرح سے ہے تبین طور پر ابھار پر آج پھر کرتے ہیں. کس بنا پر انکار کرتے ہیں؟ حسدن. حسد دوسری چیز ہے جس کی بنا پر حقائق کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ضد ایک چیز ہے، حسد دوسری چیز ہے. 2/109. حق کو نہ ماننے کا ایک اور جگہ پر وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں کسی طرح سے قوت حاصل کر لیتے ہیں، اقتدارات ان کی مٹھی میں ہوتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پوزیشن ان کو میسر ہوتی ہے، اور اگر الحق ان کے سامنے آئے اسے تسلیم کرنے سے وہ بات باقی نہیں رہتی، کیونکہ انہوں نے ظلم اور دھاندلی سے وہ چیز ایکوائر اور حاصل کر رکھی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ایک یہ جذبہ ہوا کرتا ہے حقائق سے کفر کرنے کا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَحْدَ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے پیشتر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کی طرف بھی کوئی حقیقت کو بتانے والا، آگاہ کرنے والا آ جائے تو یہ تمام باقی قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور جب ان کے پاس اس قسم کا یہ پیغمبر آیا تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اس سے ان کی نفرت اور بڑھ گئی. کیوں بڑھ گئی؟ نِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ. یہ فریب کاریوں سے یہ جو اقتدارات اور اختیارات حاصل کر لیے تھے اس سے وہ چھن رہے تھے. یہ سمجھتے جائیے تو آپ دیکھیے گا اگلی آیت خود سمجھ میں آ جائے گی جسے ختم اللہ کہا گیا ہے. کیفیت یہ تھی ان کی مکر صحیح فریب کاریوں سے یہ چیزیں جو حاصل کی ہوئی تھی، چونکہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے، صداقت کو تسلیم کرنے سے وہ چیز چھنتی تھی، اس لیے استکبارن فی الارض کی وجہ سے انہوں نے اس سے انکار کیا. 35/42-43 35/42-45. عزیزان من، آپ یہ قرآن کے یہ آیات سنتے جائیے اور ذہن میں دیکھتے جائیے. کفر کے معنی میں لالا جی ہونا نہ ذہن میں رکھیے. کفر کے معنی خدا کی بیان کردہ صداقتوں سے انکار، ان کو چھپانا، ان کو پوشیدہ رکھنا، ان سے سرکشی برتنا، انہیں تسلیم نہ کرنا. یہ چیز ذہن میں رکھیے. مسلمان بھی یہ کرے گا، غیر مسلم بھی یہ کرے گا. مسلمان کے معنی ہے ہم. جو مومن ہے، جو اس طرح سے ایمان لے آیا ہے ان کے اوپر، وہ تو یہ کرے گا ہی نہیں. وہ تو مومن کہلائے گا اس وقت جب یہ کچھ نہیں کیا اس نے. لیکن جو شخص ادنا ایمان لایا ہے ابھی، نہ اس نے کفر کیا ہے، یا کم از کم جو ایمان نہیں لایا جس کیٹیگری میں ہم لوگ ہیں، یہ چیزیں ان پہ بھی اپلائی کریں گی کہ حقائق ان کے سامنے آئیں اور وہ ان کو تسلیم نہ کریں. یہ تو ایک ایک سانس میں عزیزان من فیصلہ کرنے کی چیز ہوگی کہ ایمان لایا ہے یا کفر کیا ہے. یہ کوئی مستقل پٹا لکھنے والی بات نہیں، رجسٹر میں نمبر درج کرنے والی بات نہیں ہے. قومی اعتبار سے تو ایک شخص مسلمان، ایک شخص ہندو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جس چیز کا نام حقائق کو تسلیم کرنا یا انکار کرنا وہ کہہ رہا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ اور حقائق کی تسلیم کیا ہو، ایک ایسی حقیقت آپ کے سامنے آئے کہ جس سے آپ کے کسی مفاد پہ زد پڑتی ہے، اب اس میں یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے انکار کرتے ہیں. کفرہ ہوا یہ بھی. یہی استکبار کے متعلق دوسری آیت ہے 45/31 45/31. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ ہے کفر کی چیز کہ جب بھی خدا کے قوانین سامنے لائے جائے وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے استکبار حاصل کیا تھا، تکبر تھا ان کے اندر، نخوت تھی ان کے اندر، اقتدار کی نئے اقتدار کا نشہ تھا جس سے مدہوش ہو رہے تھے، کسی چیز کو خاطر میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ سامنے بات پیش کی کیا تو شعور میں یہ چیز تھی کہ اس سے اپنا یہ سارا نشہ ہدم ہو رہا تھا، یہ اقتدار باطل چھن رہا تھا، فریب کاریوں کے پردے اٹھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس چیز کے ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ دیکھتے جائیے یہ کفر کسے کہتے ہیں، آپ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم کے معنی کیا ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، جن کا ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ یہ ہو، جن کا طرز زندگی یہ ہو، جن کا انداز یہ ہو حقیقت کے سامنے آ جانے سے کہ میں ضد کی بنا پہ نہیں ماننا، حسد کی بنا پہ نہیں ماننا، استکبار کی بنا پہ نہیں ماننا، نہیں مان کے دیں گے، ایک دن چھوڑ کے ساری عمر آپ ان کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہیے، سواء علیہم۔ دیکھتے ہیں عزیزان ایمان، قرآن کی اس طرح سے تفسیر کرتا چلا جاتا ہے آپ نے۔ استکبار فی الارض اور ایک کیٹیگری آتی ہے سامنے۔ قرآن ہے عزیزان ایمان، کسی چور کو نہیں چھوڑتا، چوری کے کسی گوشے کو بے نقاب کیے نہیں چھوڑتا، کہتا یہ ہے کہ آؤ ایک اور کیٹیگری تمہیں بتائیں، نہ ماننے والوں کی۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ کیا بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار فرعون میں، وہ اپنے حقائق کو پیش کر رہے ہیں دلائل باہرہ اور بصائر نیرہ کی روح سے۔ حقائق کلیمی بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، اس کی روح سے ان حقائق کو پیش کیا جا رہا ہے۔ فرعون، اس کے سارے سردار، تمام اہل حکومت، جو یہ پیش کر رہا ہے وہ یہ چیز ہے کہ سروری زیبا فقط ایک ذات بے ہم قادر، کوئی انسان دوسرے انسان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا۔ دلائل و براہین کی روح سے پیش کر رہا ہے یہ سارا کچھ۔ قرآن کہتا ہے وجحدوا بہ، پیش کر رہا ہے، وہ انکار کیے چلے جا رہے ہیں۔ جحدوا بہا، انکار کیے جا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہم۔ سنیے عزیزان من قرآن کیا کہتا ہے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اندر سے دل مان گیا تھا کہ بات سچی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اڑے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر، نہیں مان رہے۔ ظلمًا وعلواً، اس لیے کہ دھاندلی سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے، دبانا چاہتے تھے دوسروں کو۔ اندر سے دل مان رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ریفرنس پہلے بتا دیا کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ قرآن کریم ساتھ ہے آپ کے تو اچھا ہے، یہ میں پہلے بتا دیا کروں گا۔ 27/14، 27/14، ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ کیٹیگری آپ نے دیکھی ہوگی، اندر سے دل مان رہا ہے لیکن پندار نفس ہے کہ آنے نہیں دیتا ادھر۔ قرآن نے اسے عزت الاسم کہا، ایگوئسٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے، اسے ٹھیس لگتی ہے انسان کے نفس، میں اس بنا کے اوپر بھی نہیں مان رہا۔ اور اب آپ سوچئے کہ دل مان رہا ہے کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، محض پندار نفس جو ہے وہ درمیان میں حائل ہو رہا ہے۔ آپ دن بھر دلائل اور براہین دیتے چلے جائیے، کچھ اثر ہوگا اس کے اوپر، کچھ بدلے گا اپنے آپ کو؟ وہ تو آپ کے وانٹ آف آرگومنٹس اس نے انکار نہیں کیا، یہ نہیں بات ہوئی کہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ مطمئن نہیں ہوا، دل مان رہا ہے، لیکن ایک خاص پرسٹیج ہے جو اس چیز سے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر رہی کہ ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں صاحب جو کچھ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ابھی میں یہ کہہ دوں کہ صاحب یہ
ٹھیک ہے میں غلطی کرتا تھا، اور دنیا میں عزیزان من بہت بڑے کیریکٹر کی ضرورت ہے یہ کہنے کے لیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ سب سے بڑی روک جو انسان کے راستے میں آتی ہے، یہ فالس پریسٹیج، یہ عزت نفس، یہ پندار نفس ہے۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے ایک چیز، یہ ذہن میں رکھیے، ان الذین کفروا، جن کی یہ کیفیت ہو بات سمجھ میں آ جائے گی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر لا یؤمنون، مارے تک کریں ان کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں 7/101 7/101 کسی کی ذرا سی اور لطیف سی تشریح ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ پیغامبر بالکل کھلی ہوئی دلائل لے کے ان کے ساتھ سامنے آئے تھے، وَفَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، ایک دفعہ جو نہ کر دی، اب اس کے بعد آپ جو چیزیں کرتے رہیے اب میں اپنی بات کی بات کے لیے پڑے ہوئے ہیں، پہلے نہ کر دی تھی، کوئی سوچ سمجھ کے نہیں، بند کر دی، اب جو نہ کر دی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دل دلائل لے کے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ اب جوئی صاحب کا سیل مل گیا ہے اور ہوں باقی کوئی نہیں رہنا، یہاں کر دیں کہتا ہے ایک یہ کیٹیگری بھی ہے ان کی، جس کی یہ کیفیت ہو، ذہنیت یہ ہو، کیا ٹھیک ہے کہ نہیں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر۔ اور یہ جو آپ قرآن نے کہا، بات تو میں آگے جا کے کہوں گا، ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ یہی وہ آیت آ گئی کسی کے ساتھ ہے، پوری نہیں آیت ہوئی کہ ایک دفعہ یوں کہہ دیا اور اس کے بعد جو جی میں آئے کر لیجیے، اب یہ اپنے محض اس بات کی پچ کے لیے ہاں نہیں کرتے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں موریں لگا کرتی ہیں کافروں کے دلوں کے اوپر۔ کون توڑ سکتا ہے اس مہر کو؟ اس آیت میں یہ تھا کہ اندر سے دل یقین کر رہے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں، میں پندار نفس کی خاطر نہیں ماننا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جو نہ نکل گئی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ آتے ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہ مہریں نہیں تو اور کیا لگے گا۔ میں بھی عرض کروں گا برادران عزیز، مہریں کی بات ایک اور کیٹیگری 7/119 7/179 عقل و ہوش رکھتے ہیں، لکھے پڑھے بھی ہیں، دیدہ ور ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، انٹیلیجنشیا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن قرآن کہتا عجیب انداز، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، میں نے ریفرنس دے دی ہے 7/119، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ شہری آبادیاں ہوں یا نامانوس اعراب، ان میں سے ایسے تمہیں نظر آئیں گے، عجیب انداز ہے، جن کی انداز زیست کے ذہنیت سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہیں ہی جہنم۔ کتنی کھلی ہوئی ایک بات بتائی۔ یہ کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں دل تو رکھتے ہیں، اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ماتھے کے اوپر، دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ یبصرون قرآن نے کہا برار عظیم، ینظرون نہیں کہا۔ فزیکل آئی سائٹ جو ہوتی ہے اسے نظر کہتے ہیں، اور جس سے یہ کام نہیں دے رہے اسے بصر کہتے ہیں، یہ عربی زبان۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان رکھتے ہیں لیکن اس سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، انسانی سطح نہیں ہے زندگی کی، حیوانی سطح زندگی کی ہے، اس سے بھی بدتر۔ حیوان اپنی جبلت پہ تو چلتا ہے، انسٹنکٹ کے اوپر تو چلتا ہے، یہ اس پہ بھی نہیں چلتے۔ جن کی کیفیت یہ ہو کہ ذرائع علم رکھتے ہیں، سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، بھالنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن
ان کو کام میں نہیں لاتے. اس طرح سے اپنی ذاتی مفاد پرستیوں نے انہیں مدہوش اور اندھا گونگا بہرا بنا رکھا ہے. آتے ہی نہیں اس طرح. ان کے اپنے مطلب کی کوئی بات ہو سنیے آپ, کتنے کتنے عجیب دلائل لائیں گے اس کے لیے. نظر آئے گا کہ فلاطون زمان بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے, جو ہی کوئی ایسی بات کہیے کہ جس سے ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہو, نہ سوچنا نہ سمجھنا نہ سننا, سوال ہی نہیں. کہیے جن کی ذہنیت یہ ہو ان کے متعلق کہا جائے گا کہ نہیں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور کیٹیگری صبح سے شام تک آپ بیٹھے دلائل دیتے رہیے. 2/170 171 2/170 171 سمجھائے جائیے. قرآن کریم کی آیات سامنے رکھتے چلے جائیے. کوئی جواب نہیں سامنے سے بن پڑتا, کوئی دلیل نہیں سوچ. جب پوچھا جائے کہ کیوں بھائی مانتے کیوں نہیں ہو, کہتے ہیں جی اسلاف کے طریقے کے خلاف جا رہا. نہ یعنی نہ اپنی عقل, نہ ہوش, نہ اپنا فیصلہ, نہ دلیل, نہ برہان, نہ حجت, نہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں یہی چیز کہ چلو صاحب اس آیت کی روح سے ہم یہ نہیں مانتے. کوئی سند نہیں ہے. اسلاف کے مسلک کے خلاف جاتا ہے. فرمائیے ساری عمر انہیں آپ سمجھاتے رہیے, جس کے بعد انہوں نے دلیل یہ دینی ہو کہ صاحب ہمارے ہاں چونکہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے ہم تو نہیں اس سے آستے سے ہٹ سکتے. کیا کوئی دنیا کی طاقت ان کو اس پہ لے آئے گی کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر دیں؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بابا یہ خدا کا نازل کردہ کلام, اس کا ضابطہ ہدایت یہ تمہارے سامنے ہے, اس کا اتباع کرو, اس کے پیچھے پیچھے چلو. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے اسلاف جس راستے پہ چلے جا رہے ہیں ہم تو انہی کے نقش قدم پہ چلے جائیں گے. آنکھیں بند کیے ہوئے. اسے تقلید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ لفظ جو ہے قلادہ کہتے ہیں. آپ نہیں نے گالچی جڑا رسا جا پایا ہوں تو حیوان کے گلے میں کوک ڈال دیتے ہیں جس سے پکڑ کے جس کا جی چاہے جدھر کھینچ کے لیتا چلا جائے. یہ ہے تقلید جسے کہتے ہیں. کرے کہ نہیں سر, وہ تو جس نقش قدم پہ وہ پہلی بھیڑ جدھر چلی تھی پچھلی بھیڑیں چلتی جا رہی. پوچھئے ان سے کیوں جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں اگلی تو جا رہی. اگلی سے یہ پوچھئے تو پھر اس سے تو آگے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ممیں کر کے پوچھ جاتی ہے, بتاتی کچھ نہیں. یہ میں نے اپنی طرف نہیں کہا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. ہاں یہی کیفیت کیوں نہ ہو کہ یہ جن کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اتنا فخر کر رہے ہیں نہ وہ خود راہ ہدایت پہ ہو, نہ انہوں نے عقل فکر سے ہی کام لیا ہو, یوں ہی کسی راستے پہ چل پڑے ہوں, یہ ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. سنیے برادران عزیز, جو میں نے کہا تھا کہ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ وہ مماں کرتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا. سنیے یہاں لفظ آیا کفر. یہ لوگ جو اس طرح سے کفر کرتے ہیں كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. کیفیت یہ ہے, ایک ریوڑ ہے, بھیڑیں ہیں, ایک ان کا چرواہا ہے. چرواہے کی بھی یہ کیفیت ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا سوائے ان چند آوازوں کے جو اس نے اپنے باپ سے سن رکھی. بھیڑیں کچھ نہیں سمجھتی سوائے ان چند, بلکہ اس کے لیے کہا کہ چند الفاظ کے جو اس نے باپ سے سن رکھے. بھیڑیں کچھ نہیں سمجھتی سوائے چند آوازوں کے جو ان کے کان میں بچپن سے پڑتی جا رہی ہیں. یہ وہ الفاظ دوہرا رہا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ان کے کیا معنی ہیں. پوچھئے کہ صاحب معنی کیا ہوئے, یہ کیوں کہتے ہو؟ جی میرا پیو ہو کچھ کہنا ہوتا سند ہے. یہ وہ گدھا یوں کیوں چل پڑتا ہے, وہ بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہے تا تا تا. اگر اس کے اوپر ادھر نہیں چلتا تو اس کے بعد پھر عذاب خداوندی کا ڈنڈا اس کی پیٹھ سے پڑتا ہے, وہ اس کو ادھر موڑ دیتا.
کیا کہتا ہے قرآن کہ کیفیت یہ ہے بھیڑوں کا ایک گلے اس قسم کا انسان تھا گدڑیا کہ وہ کچھ الفاظ دوہراتا ہے، یہ آواز پہ لگے ہوئے ہیں، چلے جا رہے ہیں ساتھ، اور دونوں مست چلے جا رہے ہیں کہ بالکل صحیح راستہ ہے، جنت میں سیدھا پہنچ جائے گا۔ سمن بکمن عمین اندھے بہرے گونگے، تو اتنی زور سے کیوں؟ کیا ہوا اللہ میاں؟ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کیا کر دیا؟ فہم لا یعقلون، عقل و فکر سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر، قرآن ہے برادران عزیز، عقل و فکر سے کام نہ لینا کفر کی بنیادی شرط، اسی سے اس کی ساری قوم نے پوچھتی ہیں برادران عزیز۔ آپ نے دیکھ لیا پھر یہ کس قسم کا کفر ہے جو ہمارے سامنے آیا؟ کرتے کون ہے یہ کچھ؟ 43/22 43/22 دنیا کے مفکرین سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سوچنا بڑا ہی محنت طلب مرحلہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ بغیر سوچے ہوئے کرتے چلے جانا، اس میں کچھ محنت ہی نہیں پڑتی۔ تقلیداً کچھ کرتے چلے جانا، کوئی محنت ہی نہیں پڑتی۔ پھر بڑی چیز یہ ہے کہ ذمہ داری اس پہ اپنے اوپر نہیں عائد ہوتی۔ جب کہا جائے کہ یہ چیز یہ کیوں کرتے ہو، انہوں نے یہ کیا تھا، اسلاف نے، میں یہ کرتا ہوں، بیچ میں سے یہ خود نکل جائے، ذمہ داری ان پہ عائد نہیں ہوتی۔ لیکن جو خود سوچ کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے بعد ایک فیصلہ کرے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا، اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ ایکسپٹ کرے گا اپنی ریسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داری کو، اور پھر سوچنا، عقل و فکر سے کام لینا۔ برادران عزیز، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اگر صورت یہ ہو کہ سوچا سمجھا بھی نہ جائے، نہ ہنگ لگے تے نہ چوکھا، سوچا سمجھا کچھ ملے نہ، کیا نہ جائے، اور کھانے پینے کو وہ کچھ ملے جو سوچنے سمجھنے والوں کے باپ کے نصیب میں بھی نہ ہو، پھر راوی عیش لکھتا ہے کہ نہیں؟ 43/22 بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون۔ جب ان سے یہ کہو کہ یہ بات سوچ سمجھ کے مانو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، ضرورت نہیں ہے سوچنے سمجھنے، آباء و اجداد ایک راستے پہ چلے آ رہے ہیں، انہی کے اوپر ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ کیا بات ہے صاحب، کہتے آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے آ کے ان سے یہ کہا کہ زندگی کا صحیح راستہ یہ نہیں ہے، یہ دوسرا راستہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں صاحب، جس راستے پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے تھے ہم اسی پہ چلیں گے۔ کہا کہ یہ کون ہے ایسا کہنے والے؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جو تناسان ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، مفت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ مترفین کہتے ہیں ان کو کہ جو دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر عیش کرے۔ ورنہ اگر ذرا سوچ سے کام لیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں مترفین، پہلے ہی دلیل میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ محنت وہ کرے، تو بیٹھا ہوا اس کی محنت کا محاصل لے جائے، کوئی دلیل ہے اس کے لیے؟ پہلی سوچ میں دلیل ختم ہو جاتی ہے برادر۔ یہ مترفین ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا طبقہ جو آپ کو دلیل دیتا ہے کہ صاحب یہ اس طرح سے آپ آئے کہ راستے کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ وہ کتاب ملتی ہے یا نہیں، بچپن میں تو ہم بھی وہ پڑھتے تھے، اس کتاب کا نام ہوں سی پکی روٹی، نہ ہی دستا سی پیا بھی اسی آپ کیوں کرن رہے ہیں، پکی بگائی قدوری کا ترجمہ ہوتا تھا۔ وہ کہتا مترفین کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جن کی یہ کیفیت ہو، انہیں پتا ہو کہ اگر ان دلائل کو تسلیم کیا، اگر ان حقائق کو ہم سامنے لے آئے تو یہ جو اس طرح سے بغیر محنت مشقت کیے ہوئے اتنا کچھ ملتا ہے،
مفت کا کھانے کو بہترین نال آگے وہ گوبے تم دے آگے کہتا ہے کہو کتنی دلیلیں ان کو دیتے چلے جاؤ گے، کیوں ٹکرے مار رہے لا یوم نون، ایک گل تیرے والی ہے نا مننی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا یہ بات جو قرآن نے کہا سوان علیہم انذرتا ہوں ہم لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ایک اور کیٹیگری آئی 43/20، ہاں اسی سے ایک آیت چل ایک اور کیٹیگری کہ صاحب تم یہ جو کچھ اس طرح سے کرتے ہو کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہ جی مولا کی مرضی ایویں ہے، اللہ کا حکم ہی ایویں ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ انسان میں کیا یہ قدرت ہے اس چیز کی کہ وہ خود یہ کر سوچ رہے ہیں آپ؟ یہاں سے آگے بات چلی، امیری غریبی سب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، جسے چاہے وہ لاکھ کر دے، جیسے چاہے لاکھ سے کم کر دے، عزت و ذلت بھی سب اس کی مرضی پہ منحصر ہے، یہ سب تقدیر کے لکھے ہیں۔ اللہ اگر یہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، خدا کی منشا یہی ہے کہ اس طرح سے یہ ہو۔ یہ انتہا ہے عزیزان من غیر ذمہ دارانہ irresponsible attitude of mind کا، ساری ذمہ داری جو ہے دوسرے کے اوپر تھوپ دینا۔ بات ساری یہ ہے کہ خود محنت نہ کرنی پڑے، راستہ بدلنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے، ایک نئی روش اختیار کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا ہے خود فیصلے کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ یہ جو مائنڈ کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ذمہ داری لینے سے گھبرا رہا ہے، ایسکیپزم ہے، فرار کی راہ اختیار کر رہا ہے، یہ ہے جو کفر ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ صاحب خدا کو ہی ایسا منظور تھا اس لیے یہ میں کر رہا ہوں، اسے آپ دلائل اور کیا دے دیں گے اس کے بعد؟ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ان سے یہ کہو کہ صاحب یہ جو اس قسم کے آستانوں پہ جا جا کے سجدے کرتے پھرتے ہو، یہ پتھروں اور اینٹوں سے جا کے مرادیں مانگ رہے ہو، وہ مردہ کہ جسے ابھی ابھی تم نے اپنے ہاتھ سے جہاں جینے ہے گڑ دیا ہے، اس کو زندوں کی دنیا کا مالک اور مختار تصور کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب اگر اللہ کی مشیت میں ایسا نہ ہوتا تو ہم کرتے کیسے اس طرح؟ وہ بہت بڑے مقرر بن رہے ہیں کہ ہم تو چل ہی رہے ہیں اس کی مرضی کے مطابق۔ ما لہم بذالک من علم، ان سے کہو جہالت کی باتیں کر رہے ہو، علم کی دنیا سے کوئی سند اور دلیل تم اس کے لیے نہیں لا سکتے۔ ان ہم الا یخرصون، وصیت ان کی یہ ہے، سیاست کے اوپر عمارتیں کھڑی کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے منطقی دلائل یہ دیتے چلے جائیں گے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ تقدیر کے مسئلے کے اوپر جتنے منطقی دلائل اس مسئلے کے اوپر ان لوگوں نے فراہم کی ہے، کسی اور مسئلے پہ ایسا کچھ نہیں آئے گا۔ کمروں کے کمرے بھر جائیں گے اگر اس ایک مسئلے کے اوپر جو کچھ لکھا گیا جمع کر دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے ما لہم بذالک من علم، یہ سارا تمہار جس کو یہ علم کہتے ہیں، جس کی بنا پر یہ عالم کہلاتے ہیں، علم کی بارگاہ سے ایک کرن بھی روشنی کی اس کو نہیں مل سکتی۔ ساری کی ساری چیزیں کیا تعین کی ہوئی فلیشس لاجک جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ چیز مبنی ہے۔ اور جیسا کہ میں درس میں کئی دفعہ کہہ چکا، قرآن نے تو قصہ ابلیس و آدم میں بات صاف کر کے رکھ دی۔ سوال یہ ہے کہ اپنی غلط روش کی ذمہ داری انسان قبول کرتا ہے یا اس ذمہ داری کو دوسرے کے ساتھ ڈالتا ہے؟ یہی تقدیر ہے نا، یہی یہ سارا مسئلہ ہے نا، لکھے کا قسمت کا نوشتہ خدا کی مرضی۔ آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی ایک معصیت ہوئی۔ آدم سے کہا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے غلطی میں نے اپنے آپ کو کیا تھی۔ کتنے بڑے وسط ظرف کی ضرورت ہے یہ کہنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو یہ تسلیم کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، اس کے لیے بازیابی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، اس کو باز آفرینی کا موقع مل سکتا ہے۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ کچھ کیوں کیا؟
کہتا ہے کہ میں کون ہوں یہ کچھ کرنے والا، سارا کچھ تیری مشیت کرا رہی ہے، میں تو مجبور ہے مانگتا ہوں۔ اس نے کہا جاؤ ہمیشہ کے لیے رانے درگاہ ہو گئے، باز آفرینی کا تمہیں موقع نہیں مل سکتا۔ جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ تقدیر کے عقیدے رکھنے والے، یہ تقلید کو اپنے ہاں کا مسلک بنانے والے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے ٹکریں مارنے کی کیا حاصل؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کہتا اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیاوی مفاد کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ بات یہ اب آیا دوسری رگ پکڑ لی قرآن نے۔ قرآن تو انسان کی زندگی کو مرتب کرتا ہے اس کے اعمال، اس کا ہر عمل اس کی زندگی کی تعمیر کرتا ہے، اس کا آج اس کے کل کی تشکیل کرتا ہے۔ اور جو کل پہ ہی یقین نہیں رکھتا، جو مستقبل پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، جو فیوچر کو مانتا ہی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، اس کے لیے یہ کہنا کہ بھائی کل کے لیے بھی کوئی سوچو، جو مانتا ہی نہیں ہے اس کو، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون 47/12۔ والذین کفروا، آؤ تمہیں بتائیں کون انکار کرتا ہے ان صداقتوں کے ماننے سے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ زندگی کا مقصد کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، بس۔ جن کا مقصد حیات یہ ہے، وہی جو ہر حیوان کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ زندگی کے کار نمائیں ان کے سامنے یہ ہوتے۔ اکبر کے الفاظ کیا کہیں اب آپ، کیا کار نمایاں کر گئے؟ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کار نمایاں ہی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، نوکری کی، بڑی عزت سے نوکری کی، عزت سے نوکری کی۔ اللہ نے صاحب اولاد کیا، انہیں پروان چڑھا، سب اپنی اپنی جگہ نوکر ہو چکے۔ مجھے اتنا مل سکتا ہے کہ اپنی دال روٹی کا گزارا کروں، میں تو قدم قدم پہ سجدے کرتا ہوں اللہ کی درگاہ میں کہ صاحب اتنی اس قسم کی میری زندگی۔ اب جو اٹھنے بیٹھنے سے ناکارہ ہو چکے ہیں تو بھئی اب کچھ آخرت کی فکر بھی ہے، اب ہم کچھ اللہ اللہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو کچھ کرنے کا نہیں رہے گا تو ہوتی کرے گا۔ زندگی کا معراج، الذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام انجام والنار مثوی لہم۔ تو دیکھنا چاہتے ہو جہنم میں کون ہوتے ہیں؟ آؤ تمہیں دیکھا ہے، دیکھ لیا۔ جو فیوچر میں بلیو ہی نہیں کرتا، جو مستقبل پہ یقین نہیں رکھتا، اسے یہ کہنا کہ کل کے لیے کچھ سوچو۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فیوچر پہ یقین 45/24 دیکھیے، اسے قرآن نے کفر قرار دیا۔ فیوچر پہ یقین کے معنی یہ ہیں کہ زندگی یہی طبعی زندگی نہیں، اس کے بعد آگے بھی زندگی چلتی ہے۔ طبعی جسم تو یقیناً ختم ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے، آگے کیا چلتی ہے؟ یہ چیز کہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو طبعی جسم کے انتشار کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، اس کو انسان کی ذات، ہیومن پرسنالٹی، نفس، خودی یہ کہتے ہیں۔ مستقبل یا آخرت سے انکار کرنے والا در حقیقت اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اپنی پرسنالٹی سے انکار کرتا ہے، اپنے فیوچر سے انکار کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، قرآن کا نقطہ عجیب، جب میں آؤں گا نفس کے اوپر تو وہاں عرض کروں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے اوپر جو تمہیں ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے وہ در حقیقت ایمان ہوتا ہے تمہارا اپنی ذات پر ایمان لانا۔ جو اپنی ذات سے انکار کر دیتا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
کفر انسان کا اپنی ذات کے ممکنات سے انکار کا نام ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا، جس کی نگاہ بڑی گہری تھی، کہ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو، منکر او اگر شوی منکر خیشتن مشو۔ ارے اس کا انکار کرے تو کر جا، اگر انکار نہ کر، اپنا اقرار کرے گا تو اس کا اقرار آ جائے گا بعد میں۔ اپنی ذات سے انکار تو نے کر دیا، پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر تو پھر اقرار کرے، جس سے ایمان لے آئے۔ پہلا ایمان انسان کو اپنی ذات پہ لانا پڑتا ہے۔ قرآن ایمان باللہ سے پہلے انسان کو اپنی ذات پر لانا سکھاتا ہے۔ برادران، جو اپنی ذات پہ ایمان نہیں لاتا اسے کہتے ہیں آخرت کا منکر، فیوچر کا منکر۔ ذات کے معنی ہے فیوچر کے اوپر بلیو کرنا، اس سے انکار کے معنی یہ ہے اسی کبھی زندگی کو اپنا منتہا اور مقصود سمجھ لینا۔ کہتے یہ ہے آیت اس سے پہلی سے بات شروع کر دی چاہیے، اس سے بھی پہلی سے کوئی بات نہیں، وقت کا کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ 45/22 سے بات شروع کیجیے، عظیم اور عظیم آیتیں سامنے آ گئی۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ۔ سنیے عزیزان من غور سے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سلسلہ کائنات ہم نے الحق پیدا کیا، یہ ایک ٹھوس ریئلٹی ہے، یہ پلیٹو کا خواب نہیں ہے، یہ مایا نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے۔ بالحق اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ کاہے کے لیے پیدا کیا ہے؟ بالحق کے معنی ایک پرپز کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ ایک ٹھوس ریئلٹی ہے۔ کاہے کے لیے؟ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ مل جائے اور کسی پہ کوئی زیادتی نہ ہو۔ یہ سارا آسمان و زمین گردش میں اس لیے ہے کہ انسان کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہ جائے۔ عزیزان مان دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم آیت ہے یہ۔ پوچھا جاتا ہے تخلیق کائنات سے مقصد کیا ہے؟ تخلیق کائنات کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس کے مقابلے میں تو نے اس شخص کی حالت پہ بھی غور کیا کہ جس نے اپنے ہی جذبات، اپنی ہی خواہشات، اپنے ہی مفادات کو اپنا خدا بنا لیا۔ سوال ہی نہیں زندگی کے کسی ہائر پرپز کا، کسی بلند مقصد کا، اپنی خواہشات اور جذبات جو ہے ان کو خدا بنا لیا۔ نتیجہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم و بصیرت رکھنے کے باوجود یہ وہ شخص ہے جو راہ راست کے اوپر نہیں جاتا ہے، گمراہی پہ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی قومیں علم و بصیرت کی بارگاہ میں دیکھیے تو کے تارے توڑنا سے زندگی کے حقائق کے متعلق دیکھیے تو دیکھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ساری دنیا کے علم و فہم و عقل و بصیرت کی نچوڑ کی قومیں چیخ رہی ہیں اس سے کہ ویتنام کا جہنم کسی طرح سے ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، ہر ایک نے اپنے اپنے مفاد کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ علم کے باوجود اندھے ہو رہے ہیں۔ ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ پھر آگے میں لاؤں گا یہ بات۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، کہو جو یہ اپنے ہاں کی ذہنیت رکھ رہے، کون اس کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بات تھی جو میں کہہ رہا ہوں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے یہ ہے کہ زندگی بس یہی زندگی، اس کے بعد فزیکل لاز کے تابع ہم جیتے ہیں، اس کے ماتحت ہم مر جائیں گے۔ یہ جو پیسیج آف ٹائم ہے، وقت گزرنا جو ہے، بس اس کے بعد موت آ جاتی۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم۔ پھر قرآن کہتا ہے علم کی بارگاہ سے اگر یہ کبھی جا کے پوچھتے تو وہ اس کی کبھی تائید نہ کرتا جو کہ یہ کہتے۔ زندگی یوں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، زندگی کا وہیکل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ گاڑی کا ڈبہ اپنی ٹرمینس پہ پہنچا ہے، مسافر نہیں مر گیا یہاں آ کے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ، قیاس آرائیاں ہیں، علم نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، حقائق سے انکار کرتے ہیں، سامنے آنے کے بعد اسے چھپاتے ہیں۔
دن بھر ان کے سامنے پیش کرتے چلے جائیے. سواؤن علیہم انذرتہم ہم لم تنذرہم لا یؤمنون. اب میں پھر اسی پہ آتا ہوں کہ کفر وہ کہے گا جس کے سامنے حقائق آ جائیں گے، ہدایت آ جائے گی. یہ ایک چیز ہے، کچھ فیصلہ ہے جو کرتا ہے انسان. یہ کوئی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ نہیں ہے، یہ کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ کچھ کرنے کا نتیجہ ہے. اور پہلی چیز اس کے لیے یہ عزیزان ایمان 40/49 50 40/49 50 میں نے کہا یہ ہے کہ کفر یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ ہدایت آ چکی، یہ پیش ہو چکی. جن کے سامنے یہ پیش نہیں ہو چکی ان کی میں بات ابھی کرتا ہوں قرآن کی بھی. پہلی شرط یہ ہے کہ آ چکی ہو. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ کہیں گے جہنم کے دروغوں سے کہ رب سے ذرا پکار کیجئے، ہماری فریاد پہنچا دیجئے کہ کچھ تو اس عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ان حقائق کے پہنچانے والے آئے تھے یا نہیں. غور فرمایا آپ نے، یہ چیز کہی گئی ہے. اور اس کے بعد ہے قالوا بلا، تو کہیں گے کہ ہاں آئے تھے کل ہمارے پاس، یعنی یہ ہے وہ چیز. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب یہ صورت تھی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے کہ پھر اب پکارتے پھرو خدا کو، بگدے رہو. تو آئے تھے نا. قالوا بلا، ہاں. آگے چل کے ایک مقام آئے گا برادران عزیز، میں قرآن کریم کی بہت سی آیات لاؤں گا اس کی تائید میں، جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ پہلے آنے والا آئے، حقائق ان کے سامنے پیش ہوں، ہدایت ان کے سامنے آئے، پھر اس کے بعد اگر وہ یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ یہ کریں اور اس بنا پر ان کا انکار کریں، تو یہ ہیں جن کو آپ کہیں گے ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. دوسرے مقام پہ ایک اور آیت اس کے لیے 6/131-32 یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے معاشر جن والانس، اے رابیو اور اے مہذب بستیو، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہمارے پیغامبر آئے، انہوں نے ہمارے قوانین کو تمہارے سامنے پیش کیا، انہوں نے تمہاری غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے تمہیں آگاہ کیا، تمہیں کہا کہ مکافات عمل برحق ہے، تمہیں بتایا کہ ان اعمال کے یہ نتائج نکل کر رہیں گے. کیا ایسا نہیں ہے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہاں آئے، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. شہدنا علی انفسنا، اپنے خلاف خاص گواہی دیتے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ گئے. وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم، بات یہ ہوئی کہ یہ دنیاوی مفاد جو تھے فریب پرستیوں کے، مفاد پرستیوں کے، انہوں نے ان کو دھوکے میں رکھا. آئے تو تھے، انہوں نے ہمیں دھوکے کے اندر رکھا. انہم کانوا کافرین، یہ ہیں وہ لوگ جو یوں کافر ہوئے. بات ہو گئی نا، سامنے آ گئے. اور آگے تو بات اور واضح ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں یہ چیزیں نہ آ چکی ہوں، ان کو وارننگ نہ دی ہوئی ہو، اور خدا محض دھاندلی اور ظلم سے ہی ان کو تباہ کرتا پھر رہے. یہ کچھ نہیں ہم کیا کرتے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، یعنی وہ اس سطح پہ آ چکے ہوں کہ ان کی سمجھ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہو، سیلف کانشیسنس آ چکی ہو، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت آ چکی ہو. دوسری شرط یہ ہو گئی 46/26 46/20
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، یہ اقوام سابقہ جن کی تباہیوں کی داستانیں تمہارے سامنے یوں آ رہی ہیں، انہیں بڑا تمکن فی الارض حاصل تھا، بڑا اقتدار حاصل تھا۔ ایسا اقتدار اے مخاطبین تمہیں بھی وہ اقتدار حاصل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، وہ زندگی کی اس سطح پہ پہنچ چکے تھے جہاں وہ عقل و ہوش سے کام لینا جانتے تھے، علمی صلاحیتیں بیدار ہو گئی تھیں، اس سطح زندگی پہ آ چکے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن جب انہوں نے خدا کی ان قوانین خداوندی کے اس طرح سے انکار کرنا شروع کیا، اس طرح سے اس کی تکلیف شروع کی، اس طرح سے ان کی مخالفت شروع کی، تو ان کا یہ سمع اور بصر اور فؤاد، یہ علم کے ذرائع کچھ کام نہ آ سکے۔ بتایا یہاں یہ کہ یہ سٹیج آئی ہوئی ہونی چاہیے اس قوم کے اندر کہ وہ صاحب علم و ہوش ہو، سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں موجود ہوں اس کے پاس، دونوں شرطیں ہوں، وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے ہدایات آ چکی ہوئی ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ ان وجوہات کی بنا پہ جو قرآن نے گنائی ہیں یا اور گنائے گا آگے، ان کے ماننے سے، انہیں صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ان کو صحیح تسلیم کرے اور چھپا دے، ان کو یوں کہیے نا کہ باہر نہ اس کو آنے دے، اندر رکھے اس چیز کو، چھپائے ان چیزوں کو، یہ ہے وہ جسے کہا ان الذین کفروا۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کے بعد برابر ہے ان کے لیے کہ تو ان کو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کرے یا نہ کرے، لائوں میں نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک خیال آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ صاحب ایک قوم ایسی ہے، یہ پریمیٹیو قبائل ہمارے ہاں کے بیچارے، وہ علم اور ہوش کی سطح پہ آئے ہوئے نہیں ہیں، وہ ابتدائی غاروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ تو یہاں انسانی زندگی میں ہی نہیں ہے، تو وہ اس سطح پہ بھی نہیں ہے، تو اب ان کے لیے تو یہ ہے ہی سمجھنا ہی ممکن نہیں۔ یا کوئی اور آپ لے آئیں گے کہ صاحب ہے تو صحیح ایسے قوم، لیکن ان تک یہ بات ہی نہیں پہنچی، پیغام ہی نہیں پہنچا، تو پھر ان کو یہ سزا، یہ ہے لفظ جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کشمکش پیدا ہو رہی ہے بھائی صاحب، سزا کا سوال ہی نہیں۔ قرآن کی روح سے جب تک آپ جزا اور سزا کا تصور نہ بدلیں گے، اس وقت قرآن کے یہ حقائق سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے آپ۔ سزا کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو خارج سے کسی کے اوپر کوئی چیز عائد کی جائے۔ ایک شخص کو علم حاصل نہیں ہے، وہ جاہل ہے، نقصانات تو اس کو ہو رہے ہیں جہالت کے، آپ نے اسے یہ سزا نہیں دی، علم کے نہ ہونے کا فطری نتیجہ ہے جو یہ مرتب ہو رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ اس کو چھوڑ دیجئے، اگر یہ خود اس کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ یہ کہیے کہ کسی گاؤں میں جہاں مدرسہ نہیں، دور دور تک مدرسہ نہیں، علم گیا ہی نہیں وہاں تک، وہاں کا بچہ پڑھا نہیں، پڑھ سکا نہیں، اس کے بعد وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، آپ نے سی ایس پی کے امتحان کے لیے داخلے کی شرط ایم اے یا بی اے رکھ دی، وہ تو اس میں آنے سے محروم رہے گا، نہیں آ سکے گا۔ میں یہ آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہاں تو معاشرہ آپ کا ذمہ دار ہے۔ صرف اس فرد کو لیجئے، کیا اس کی حالت پہ رحم کھا کے یہ کر دیا جائے کہ اس کو ہائی کورٹ کا جج بنا دے؟ میں کسی دیسی ریاست کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں بات کر رہا ہوں جہاں کوئی قاعدہ قانون مقرر ہوتا ہے، تو چوروں کتب بناؤن والی عدالت میں بھی گل نہیں کر سکتے ہیں۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ جہاں علم کی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہو، یہ جاہل جو ہے اس کے لیے آ سکے گا؟ یہ سزا نہیں ہے، یہ اس کے عدم علم اور اس کی جہالت کا فطری نتیجہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے اس سے؟ قرآن کریم کی روح سے یہ زندگی جو آگے چلتی ہے،
انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اس نشو و نما کی روح سے جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے انسان کی ذات، وہ آگے بڑھتی ہے، جو پوری نہیں اترتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اب جو ذات اس پیمانے پہ پوری نہیں اتری ہوئی، اس کے لیے کچھ بھی اسباب و اوائل کیوں نہ ہو، پوری نہیں اتری ہوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ یہاں نہ گریس مارک کا سوال ہے، نہ رحم کا سوال ہے، یہاں تو ایک فطری نتیجہ ہے ایک چیز کا۔ پھر ذہن میں یہ بات آئے گی کہ صاحب پھر ان کا قصور کیا ہے، ان کا جن تک نہ پہنچتا ہے یہ، نہ جن کی نشو و نما ہوئی ہے، نہ یہ علمی سطح پہ یا اپنی ذہنی سطح پہ جہاں پہنچے ہیں پریمیٹیو ہیں، ان کا قصور کیا ہے؟ ہم پوچھتے یہ ہیں، یہ اس وقت کہو جب ان کو کوئی سزا دی جا رہی ہو۔ قرآن انہیں جزا اور سزا سے مرسول قلم سمجھتا ہے۔ یہ انسانوں کی سطح پہ آئے ہوئے نہیں ہے۔ مغالطہ ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن کی روح سے انسان کی شکل جیسا انسان نہیں کہلاتا۔ ہر وہ شخص جو انسان کی شکل جیسا ہو انسان نہیں ہوتا۔ انسان اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر اگر انسانیت کی سطح کے اوپر آ گیا ہوا ہے تو اس کا معاملہ انسانوں جیسا ہوگا۔ اگر وہ اس سطح کے اوپر نہیں آیا ہوا، کسی بھی ذریعے سے بھی جو نہیں آیا ہوگا، اس کا معاملہ انسانوں جیسا نہیں ہوگا۔ یہ اور بھی تو حیوان اور بھی تو جاندار دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، انہی میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ وہ شخص اس طرح اس لیے یوں پیدا ہوتا ہے، اس وقت پیدا ہوتا اگر یہ بات ہوتی کہ انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ ہمارا جو تصور تھا ان الذین کفروا کا، کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے وہ کافر، اور جو کافر ہے جہنم میں، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہاں یہ شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ان کا قصور کیا تھا جس کی سزا دی گئی ہے۔ عزیزان مان، قرآن کی روح سے جزا اور سزا کا سوال نہیں، یہاں تو جو کچھ انسان بنا ہوا ہے اس کے مطابق اس کا مستقبل جہاز مرتب ہونا۔ ایک چیز یاد رکھیے، انسان اگر اس سطح پہ پہنچ گیا ہے جہاں سیلف کانشیسنس کہتے ہیں، مشکل سا ہے ذرا سا مسئلہ یہ، سیلف کانشیسنس، شعور خیش، شعور ذات، میں جسے کہتے ہیں، اس سطح پہ اگر پہنچ گیا ہے اور عقل اور ہوش اس کو آ گئی، علم و بصیرت اس کو آ گئی، یہ پہلی شرط تو پوری ہو گئی۔ اگلی شرط یہ ہے کہ یہ چیز اس تک پہنچی ہوئی بھی ہو۔ آج ہمارے اس دور میں تو جو لوگ اس سطح پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں علم و بصیرت کی روح سے، ان میں سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ حقائق ان تک نہیں پہنچے ہوئے۔ آج تو ذرائع اتنے ہیں علم کے کہ یہ تو فضا کے اندر اس طرح سے پھیل رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں، یہ تو گھر کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے خود بخود کانوں کے اندر گھستے آنکھوں کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سطح پہ آیا ہوا انسان کم از کم آج تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے یہ چیزیں نہیں آئی، چھپی ہوئی فارم میں یہ چیزیں ان کے سامنے موجود، براڈ کاسٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، دنیا بھر میں یہ چیزیں کہی جاتی ہیں۔ پوچھتا ہوں ان کا تو چھوڑ دیجئے، ان کے سامنے آئی یا نہیں، ہمارے سامنے یہ آئی ہے یا نہیں قرآن کی بات، اور ہم اس سطح پہ آ چکے ہوئے ہیں یا نہیں کہ جہاں ہم سمجھ سکتے ہیں قرآن کو۔ دونوں شرطیں پوری ہو چکی ہوئی ہیں نا، ہمارے لیے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہم مستوجب ہیں نا اس جہنم کی زندگی کے۔ لیکن جو اس سطح کے اوپر، ہاں بیٹی ہم تو نہیں بچ سکتے، قرآن سننے کو نہ آتی تو اور بات۔ جی ہاں، آپ دیکھیں گے یہ ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے اس کی۔ یہ عقل و ہوش کی سطح کے اوپر آنا جو ہے تو بڑی لذت انگیز چیز، لیکن اس کی قیمت بڑی سخت ادا کرنی پڑتی۔ دیوانہ باش کہا میں تو دیگرا کو رم دے، ٹھیک کہا گیا تھا وہ ستایا ہوا تو پاگل ہو جا، تیری مصیبت دوسرے بھگتے ہیں۔ لیکن یہاں پاگل ہوا تو جاتا نہیں تھا خود۔ سوچئے عزیزان مان، عقل و ہوش کی سطح کے اوپر ہم پہنچ چکے ہوئے، قرآن کی یہ ہدایات سامنے آ چکی ہوئی ہیں،
کسی اور کے لیے تو شاید وہاں جا کے کوئی ایکسکیوز کی بات نکلی ہے، ہمیں کیا ان سے واسطہ۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم اپنے متعلق سوچا کرو کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا عذر ہے جو وہاں جا کے پیش کر سکو گے؟ کہہ سکو گے کہ ہمارے سامنے قرآن نہیں آیا؟ عزیزان من، میں آپ کو اٹھتے بیٹھتے ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے بارے میں کہہ سکو گے کہ ہم اس سطح کے اوپر نہیں تھے کہ جہاں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو کیفیت یہ ہے کہ اس کے حقائق کو دبایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، پوشیدہ رکھا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، سرکشی برتی جاتی ہے۔ لوگوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے متعلق سوچیے عزیزان مان۔ کوئی گنجائش کسی قسم کی ہے ہماری کہ ہم کوئی معذرت پیش کر سکتے؟ ان کے متعلق نہ سوچیے جو اس سطح پہ نہیں آئے، ان کے متعلق نہ سوچیے جن تک یہ نہیں پہنچا۔ خدا کہتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، انہیں سزا نہیں دی جائے۔ پہلی چیز ان کے لیے یاد رکھیے یہ ہے کہ علم کی سطح کے اوپر، شعور کی سطح پہ میں کہوں گا، شعور کی سطح پہ آ چکے ہوئے ہوں، حقائق جو ہیں یہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اگر پھر وہ یوں انکار کرے اس سے، تو اس کے لیے تو کوئی گنجائش حاصل نہیں رہتی۔ ہمارا شمار ان کے اندر ہے۔ اس لیے اس الجھن میں نہ پھنسیے کہ ان کا کیا ہوگا، یہ سوچئے ہمارا کیا ہوگا۔ وہ ایک نظری سی بات رہ جائے گی، اور ہم اس لیے اس میں الجھتے ہیں کہ کہیں یہ بات ہمارے سامنے نہ آ جائے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ یہ بڑی، آپ دیکھتے ہیں کتنی فریب کاری ہے انسان کے اس نفس کی، الجھائے رکھتا ہے اس کو نظری مباحث کے اندر، فلسفیانہ موسیقیوں کے اندر، منطقی نکات آرائیوں کے اندر، ساری عمر اس میں لگ رہی ہے، اور اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ بڑا کار نمایاں کر رہے ہیں، ہم حقائق کی چھان بین کر رہے ہیں۔ نے کہا ہے کہ اپنے متعلق بھی کبھی سوچ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اوروں کی باتیں نہ کیا کرو، دیکھا یہ کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اس لیے یہ جو چیز ہے عزیزان من، کہ شعور کی اس سطح پہ بھی آ چکے ہیں، قرآن کی ہدایات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی، نہ افراد کے اندر، نہ ملت کے اندر، نہ آپ کے معاشرے کے اندر۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس معاشرے کے اندر جتنا قرآن قرآن قرآن، اسلام 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 جو ہوتا چلا آ رہا ہے، اگر وہ اکٹھا کریں آپ ان بیانات کو، ان تحریروں کو، ان کتابوں کو، تمہار کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد۔ لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر آنے والی صبح جانے والی صبح سے بدتر ہوتی ہے۔ یہ کیوں کفر اختیار ہو رہا ہے؟ یہ کہنے سے تو بہت جی ڈرتا ہوگا ہمارا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم کیوں یہ کفر اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ کیا یہ 4 5 10 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ کرنے والے جو ہیں، ان کے سامنے جب یہ حقائق آتے ہیں تو وہ ان کو نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے، اور ماننے کے معنی یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتے، یہی تو کفر ہے۔ اس لیے عزیزان مان، جب ذہنیت یہاں تک پہنچ چکی ہو تو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ کیا چیز ہے؟ انذرتہم، انذار کسی کو کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کسی کو آنے والے، اس کے کسی عمل کے ہونے والے نتیجے سے قبل از وقت آگاہ کر دینا۔ یہ پیش گوئی نہیں ہوتی، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جب یہاں کائنات قانون کی روح سے چل رہی ہے تو قانون کا جاننے والا تو یہ بتا دے گا کہ یہ جو اتنی سلیپنگ پلز یہ شام کے وقت کھا گیا ہے یہ صبح مر جائے گا۔ اسے یہ کہہ دینا کہ یہ سلیپنگ پلز ہے، 1 کھا سکتے ہو یا شاید 2 کھا سکتے ہو،
اس سے زیادہ اگر تم نے کھا لیا تو موت واقع ہو جائے گی، یہ انذار کہلاتا ہے۔ یہ جو ان سے کہا کہ خواہ ان کو تو اس سے آگاہ کرے یا نہ کرے برابر ہے، تو نہیں پائیں گے۔ جس نے سوچا ہے کہ میں نے رات کو خودکشی کرنی ہے تو ڈاکٹر صاحب جتنی مرضی تلقین اس کو کریں کہ 2 سے زیادہ نہ کھانا، وہ تو شیشی لے کے اس لیے گیا ہے کہ وہ ساری کی ساری کھائے گا۔ سواؤن علیہم، کس کے لیے یہ مفید ہے؟ سنیے عزیزان ایمان، 36/70 وقت ہو گیا، ورنہ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک درس کا ہی تھا۔ کس کے لیے یہ انذار، یہ تنذیر جو ہے یہ مفید ہے؟ قرآن کے متعلق کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کتاب ہم تمہیں اس لیے دیتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو اس خطرناک گھاٹی سے آگاہ کر۔ ایک لفظ، جو زندہ رہنا چاہتا ہے، اور قرآن نے خود ہی پھر یہ کہہ دیا ہے کہ اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ زندگی اس سانس کی آمد و رفت کا نام ہے۔ نفس شماری کو وہ زندگی ہی نہیں گنتا، وہ کہتا ہے یہ حیوانات کی سطح ہے۔ اس کے نزدیک زندگی نفس خدائی کا نام ہے۔ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، علم نہیں ہے ان کو کہ یہ ڈوز کتنی چاہیے، کتنی کھانی ہے، کیا پرہیز کرنا ہے۔ یہ اس مریض کو یہ چیز فائدہ دے سکے گی جو مریض زندہ رہنا چاہتا ہے، جس میں ہنوز زندہ رہنے کی صلاحیت ہے، اسے آگاہ کر ان چیزوں سے۔ جو اس میں بلیو ہی نہیں کرتا، جو زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا، جو زندگی میں ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کو اس سے آگاہ کر کے رہو گے تو کیا بات ہوگی۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو اس زندگی کے سے انکار ہی کرتے ہیں اس پہ اس قانون کی صداقت ثبت ہو جائے کہ ساری شیشی کھا جانے والا مر جایا کرتا ہے۔ 4 لفظوں کے 2 ٹکڑے برادران نے ریفرنس لے لیجیے 36/70 اور غور کرتے رہیے ہفتہ بھر کہ کیا کیا گیا ہے قرآن۔ تو بات ہم نے آج یہی کہی، یہ 2/6 آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور اگلی بات یہ آئے گی ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا درس ہی لے لے گی، اسے ہم آئندہ درس سے اٹھا رکھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت